هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورۃ فاتحہ کی تفسیر شروع تھی، بیان ہو رہی تھی. آج بھی الحمدللہ اس کا 12واں سبق ہے. پچھلے سبق میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہدایت کا معنی کیا ہے. قبل اس کے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، یہ ہمارا سبق ساتھی سنتے بھی ہیں. وہ کراچی سے ہمارے ایک دوست ہیں معین صاحب، وہ بھی الحمدللہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کی فرمائش تھی کہ مسئلہ استعانت پر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا عمل بھی بیان ہو جاتا. کیا صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے وصال کے بعد بھی مدد مانگی ہے کہ نہیں مانگی؟ اس دن میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو بیان کروں گا، میں بھول جاتا ہوں. ویسے بھی الحمدللہ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، میں تو اس میں سے چند باتیں چن کر آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ ہے میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ. یہ دیکھ لیجیے. اس کی جلد ہے 6، صفحہ ہے 357. حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے دور میں جو لنگر انچارج تھے انہیں کہتے ہیں مالک دار. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانہ میں قحط پڑ گیا. ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوا. اس نے آن کے عرض کیا، یا رسول اللہ استسق لأمتک فإنہم قد ہلکوا. یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آپ کی امت تو مر چلی ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ کی بارگاہ سے بارش تو لے دیجیے. ان کا نام بیان کیا گیا ہے بلال
بن حارث المزنی، یہ عرض کر کے واپس آ گئے، رات کو سوئے، آنکھ سو گئی، قسمت جاگ اٹھی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر کو میرا سلام کہہ دینا، تمہیں میم مل جائے گا، میم مل جائے گا۔ دیکھیے یہ حدیث کوئی ضعیف نہیں، صحیح حدیث ہے۔ صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہو کر دعا کی درخواست کر رہے ہیں، تو پتہ چلا صحابہ کا بھی ایمان یہی تھا کہ رسول قبر انور میں زندہ بھی ہیں اور امتی فریاد کرے تو اس کی فریاد کو پہنچتے بھی ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں مشہور مفسر، مشہور محدث، مشہور تاریخ دان حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ اس کے اندر اس حدیث کو لکھا اور آگے کہا وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، یہ بالکل صحیح سند ہے، ضعیف نہیں ہے۔ جس حدیث کو ابن کثیر جیسا آدمی صحیح کہے، آج کل کے چند نجدی ہیں جو اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، وگرنہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ دوسرا نام ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب حدیث کی بات کرتے ہوئے مطلقاً کہا جائے نا حافظ نے یہ کہا، تو حافظ علی الاطلاق سے مراد ابن حجر ہوتا ہے۔ انہوں نے بخاری شریف کی ایک شرح لکھی جس کا نام ہے فتح الباری۔ اس کے اندر بھی انہوں نے ارشاد فرمایا وَرَوَا ابن ابی شیبۃ بِإِسْنَادٍ صحیح، کہ ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ تو جس حدیث کو ابن حجر صحیح کہے، ابن کثیر جیسا آدمی صحیح کہے، تو وہ ہو بھی قرآن کے مطابق، تو اس کو ہم سنی نہیں مانیں گے تو اور کون مانے گا۔ یہ ایک دوسری کتاب ہے حدیث کی جس کا نام ہے مسند الفاروق، یہ ہے میرے ہاتھ میں۔ اس کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد صفحہ 223 مسند الفاروق جلد پہلی صفحہ 223 ھذا اسناد جید قوی، یہ اسناد بہت اعلیٰ ہے، بڑی تکڑی سند ہے۔ تو پتہ چلا یہ استعانت یہ نبی کریم علیہ السلام سے ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، لیکن کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر نہیں، محبوب سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر نہیں، اللہ کی رحمتوں کے محتاج سمجھ کر، موتی سمجھ کر نہیں، موتی حقیقی اللہ ہے، اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا سمجھ کر یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، اور سرکار کرم بھی فرماتے ہیں۔ سنن دارمی کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے، پورا چیپٹر، باب ما اکرم اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مقدسہ کے بعد سرکار پر جو کرم نوازیاں فرمائیں۔ اس کے اندر انہوں نے 3 حدیثیں لکھی ہیں، 2 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں۔ ام المومنین
سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں قحط کے زمانے میں لوگ آئے. اماں جان می نہیں پڑ رہا، کیا کریں، بارش نہیں ہو رہی. پتہ اماں جان نے کیا فرمایا تھا؟ سرکار کے روضہ انور پر، قبر انور پر جو چھت ہے نا، اس میں ایک روشن دان بنا دو روشن دان، تاکہ آسمان اور قبر انور کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. بس انہوں نے روشن دان بنا دیا اماں جان کی آرڈر پر. روشن دان بنایا، پھر اتنا می برسا، اتنی بارش ہوئی، پھر اس بارش کے نتیجے میں اتنا سبزہ اگا، جانور کھا کر ایسی ہو گیا جیسے بندہ پاٹدا نہیں پھردا، وہ جانور پھٹنے کے قریب ہوگا. اس کا نام ہی رکھ دیا گیا عام الفتق. یہ سال ہے فتق والا، جس سال نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش نازل فرمائی کہ جانور کھا کے اتنی چربی چڑھ گئی کہ وہ پھٹنے کے قریب ہو گئے تھے. یہ ہے دارمی شریف. باب ما اکرم اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ، جلد پہلی، صفحہ 56. اور دوسری حدیث ہے، یزید کے دور میں مدینہ منورہ پر حملہ بھی ہوا تھا. یزیدیوں نے مدنی لوگوں کا قتل عام بھی کیا. 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں کوئی اذان دینے والا نہیں آیا. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں آ گئے. تشریف لائے، اور کوئی آتا تو جس طرح پاگل نہیں حرکتیں کرتے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تاکہ لوگ پاگل سمجھ کے ان کی جان چھوڑ دیں. حضرت سعید بن مسیب جو ہیں، وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نماز کا وقت آتا تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور سے وہ کچھ آواز سنا کرتے تھی. حافظ ابن تیمیہ نے تصریح کی ہے کہ اذان کی آواز سنا کرتے تھے، تو اس سے پھر وہ اپنی نماز کی تیاری کیا کرتے تھے. یعنی نبی کریم علیہ السلام قبر انور میں زندہ بھی ہیں. پتہ بھی ہے کہ باہر ہمارا ایک دیوانہ بیٹھا ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا نماز کے وقت کا، چلو اس کو نماز کا وقت ہی سنا دیں. تو جب نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں، اپنے غلاموں کو جانتے ہیں، تو زندہ سے مدد تم مانگتے ہو تو سرکار بھی تو زندہ ہے نا، ان سے بھی مدد مانگنا شرک کیسے ہو جائے گا؟ وہی حافظ ابن حجر امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے راویوں کے حالات پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تہذیب التہذیب. رجال کی معتبر کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ میرے پاس ہے، جلد 11، صفحہ نمبر 261. اور یہ بات میں نے سانگلہ ہل کے مناظرہ میں بھی سنائی تھی. ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے یحییٰ بن یحییٰ، امام مسلم کے استاد ہیں. ان کے بارے قال الحاکم، امام حاکم نے فرمایا، سمیت ابا علی النیشاپوری،
میں نے اپنے استاد حضرت ابو علی نیشا پوری سے سنا. کیا سنا؟ کنت فی غم شدید، ایک مرتبہ میں بڑا ہی پریشان تھا. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، تو مجھے خواب میں نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. کَأَنَّهُ یقول، مجھے ایسے لگا کہ سرکار مجھے فرما رہے ہیں سر الی قبر یحییٰ بن یحییٰ، اور جا نہ جا یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جا، واستغفر، اور وہاں جا کے استغفار کر، وصل، اور وہاں جا کے سوال کر، تقضی حاجتک، تو تیری حاجت پوری کر دی جائے گی. جا اس کی قبر پر جا. یہ کون آرڈر دے رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام. فاصبحت، ابو علی نیشا پوری فرماتے ہیں صبح ہوئی، ففعلت ذالک، جو مجھے رات حکم ملا تھا نا، میں نے اس حکم کو پورا کیا. حضرت یحییٰ بن یحییٰ کی قبر انور پر حاضر ہوا تو میں نے وہاں جا کے استغفار کیا، اپنی حاجت کی درخواست پیش کی. فقضیت حاجتی، تو وہاں جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری حاجت کو پورا کر دیا ہے. یہ یحییٰ بن یحییٰ نبی نہیں ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ایک ولی ہیں، محدث ہیں، محدثوں کے استاد ہیں. ان کو نبی کریم علیہ السلام جب خواب میں آن کر آرڈر دیتے ہیں تو پتہ چلا سرکار زندہ بھی ہیں، سرکار دیکھتے بھی ہیں، پتہ بھی چل گیا کون پریشان ہے اور کیوں پریشان ہے. اور سرکار نے ان کو آرڈر دے دیا کہ جاؤ جا کے یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جا کے سوال کرو. ہم بھی یہی کہتے ہیں. او یار خدا کے لیے ہم مشرک نہیں ہیں، ہم بڑے پکے سچے موحد ہیں. تأثر یہ دیا جاتا ہے سنی تو نبیوں سے مانگتے ہیں، ولیوں سے مانگتے ہیں، ہم موحد اللہ سے ہم بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں. اللہ کی قسم ہے ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر. جب کسی اور سے مانگتے ہیں تو اس کو اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھ کر مانگتے ہیں. کیا تمہیں یاد نہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا دیتا تو اللہ ہی ہے، آگے تقسیم میں مصطفیٰ فرماتا ہوں، کوئی قید نہیں لگائی. اچھا یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو علم کے بحث میں یہ آئی ہے. اچھا مطلب یہ نکلا کہ سرکار علم تقسیم فرماتے ہیں، یہ تم مانتے ہو. تو کسی کو پیسہ دینا، روپیہ دینا آسان ہے، کسی کو علم دے دینا یہ بڑا مشکل ہے. جب سرکار اتنا مشکل کام کر لیتے ہیں تو چھوٹے موٹے درہم و دنانیر ان کی کیا بات ہے. اچھا بھئی یہ جو ہے نا آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کو امت مرضیہ بھی بہت پڑھتی ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھو جی بندہ مانگتا ہے دعا، یا اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا. کن لوگوں کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اور انعام کن لوگوں پر ہوا؟ 4 گروپ ہیں، 5ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورۃ نساء آیت نمبر 69. جن پر انعام ہوا پہلا گروپ ہے نبیوں کا، دوسرا گروپ ہے صدیقین کا، تیسرا گروپ ہے شہیدوں کا، اور چوتھا گروپ ہے صالحین کا. وہ کہتے ہیں دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب یہ ہے یا اللہ ہمیں صالحین کے رستے پر اس طرح چلا کہ ہم صالح بن جائیں، پھر شہیدوں کے رستے پر اس طرح چلا کہ چل چل کر ہم شہید بن جائیں، پھر یا اللہ صدیقوں کے رستے پر اس طرح چلا کہ ہم چل چل کر صدیق بن جائیں. اسی طرح انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کے رستے پر اس طرح چلا کہ
چل چل کر ہمیں منصب نبوت مل جائے، ہم نبی بن جائیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ بندہ چل چل کر نبی بن سکتا ہے۔ یہ وہ بڑی ان کی مایا ناز دلیل ہے۔ اب ذرا غور سے سوچیں، یہ کیا دلیل ہوئی؟ کسی کے رستے پر چلنا اور بات ہے، رستے پر چل چل کر ضروری نہیں کہ بندہ وہی بن جائے۔ ٹھیک ہے، صالحیت ولایت مل سکتی ہے کسی کو، شہادت بھی مل سکتی ہے، صدیق بھی بندہ بن سکتا ہے، لیکن نبوت کسبی چیز تو ہے ہی نہیں کہ نبوت اسے مل سکے۔ کیوں؟ جس طرح نبوت نہیں کسی کو مل سکتی، اسی طرح ایک رستہ اللہ کا بھی تو ہے نا۔ اگر چل چل کر بندہ وہی بن سکتا ہو تو دیکھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، 8واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 153۔ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلو۔ میرا، اللہ کہہ رہا میرا سیدھا راستہ یہ ہے، تو کیا آپ کی یہ منطق قبول کر کے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سیدھا راستہ اللہ کا ہے تو اس راستے پر چل چل کر بندہ اللہ بھی بن سکتا ہے؟ اور جس طرح کوئی الہ نہیں دوسرا ہو سکتا، کیوں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اور الہ کے لیے تو واجب الوجود ہونا ہے نا، واجب الوجود ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اسی طرح جب آیت ختم نبوت نازل ہو گئی، سرکار کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، تو اب بھئی یہ ختم نبوت کے تاج والی آیت کے بعد کسی کو نبوت بھی نہیں مل سکتی۔ ایک اور بھی آیت سماعت کر لیجئے، 13واں پارہ ہے، سورۃ ابراہیم ہے، شروع ہو رہی ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نور کی طرف لے جائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ کدھر لے جائیں؟ اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللہ، اللہ جو عزیز و حمید ہے اس کے رستے پر۔ لہو الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ اپنا رستہ بیان کر رہا ہے کہ میرا محبوب آیا ہے میری راہ پر چلانے کے لیے، تو کیا پھر اللہ کی راہ پر چلتے چلتے بندہ اللہ بھی بن سکتا ہے؟ اور میرے بیٹے ہوش کر، یہ نبوت کسبی چیز نہیں، یہ صرف اللہ اپنے فضل سے عطا کرتا تھا جس کو عطا کرتا تھا۔ اب اللہ نے اعلان کر دیا ہے میں نے سلسلہ نبوت کو ختم کرنا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر، ختم کر دیا ہے، اب ان کے بعد کسی کو منصب نبوت عطا نہیں کروں گا۔ یا اللہ ہمیں اب ذرا سورۃ فاتحہ پر پھر غور کیجیے۔ سورۃ فاتحہ کی کل آیتیں ہیں 7۔ پہلی 3 آیتیں جو ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ درمیان والی چوتھی آیت کو ذرا 1 منٹ رہنے دو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو ذرا رہنے دو۔ اب اگلی آیتیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کس کو سکھا رہا ہے کہ یوں کہو؟ بندے کو۔ یہ آیت بندے کے لیے، صراط الذین انعمت علیہم بندے کے لیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بندے کے لیے۔ پہلی 3 آیتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آخری 3 آیتیں کس کے لیے؟ بندے کے لیے۔
اور درمیان والی چوتھی آیت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ایاک نعبد، بندہ بھی اور اللہ بھی، یا اللہ ہم صرف تجھے پوجیں، و ایاک نستعین، اور یا اللہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ یہ درمیان والی آیت کس کے لیے؟ مشترک ہے نا اللہ اور بندے کے درمیان۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے اس نماز کو، یعنی سورۃ فاتحہ کا نام نماز بھی ہے نا، سورۃ الصلاۃ، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اس سورت کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اب ہمیں سکھایا جا رہا ہے، مانگو میری بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ دیکھنا جس نے منزل پر پہنچنا ہو وہ ہمیشہ اپنے راستے کو نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ جو سفر کرتے رہتے ہو، بائک پر جاتے ہو یا گاڑی پر جاتے ہو، تمہارے ہاتھ میں ہینڈل ہے، تو کیا جو بھی موڑ نظر آئے مڑ جاتے ہو اس کی طرف؟ نہیں، آپ نے یہاں سے جانا ہے گلستان کالونی، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس راستے پر جانا ہے، یہ سیدھا راستہ مجھے وہاں لے کر جائے۔ اب راستے تو درمیان میں سے اور بھی نکلتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی راستے نکل رہے ہیں نا، لیکن اگر اس کو اپنے راستے کا ہی پتہ نہ ہو تو پھر اگر ادھر مڑ جائے گا تو گلستان کالونی پہنچنے کی بجائے ٹھیکری والے پہنچ جائے گا۔ تو پھر عرض کرتا ہے بندہ، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانا، یا اللہ ڈاکو بڑے ہیں، راستے اور بھی بہت پھوٹتے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے اپنے پیاروں کے راستے پر چلانا، نبیوں کے راستے پر چلانا، صدیقوں کے راستے پر چلانا، شہیدوں کے راستے پر چلانا، صالحین کے راستے پر چلانا۔ یا اللہ جو راستہ انہوں نے بتایا ہے نا ہمیں اسی راستے پر چلانا۔ اب اس پر بھی غور کرو، راستہ تو اللہ کا چلنا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، لیکن یہاں کیوں سکھایا گیا؟ کبھی یہ کہا گیا میرا راستہ ہے، کبھی کہا میرے پیاروں کا راستہ ہے۔ پتہ چلا اللہ کو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے پیاروں کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو اور دوسرے ہاتھ میں اولیاء اللہ کا دامن ہو تو انشاءاللہ بندہ اپنے سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ سرکار نے خود لائنیں کھینچی تھی، ایک یہ سیدھی لائن ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، پھر ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے۔ اب اس سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان کے پاس ہتھیار بڑے ہیں، بڑے ہتھیار ہیں۔ مثلا آپ جا رہے ہو نا موٹر وے پر، تو کئی بار ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ڈرائیور صاحب وہ موٹر وے سے اترنا ہی بھول گئے، یعنی پنڈی بھٹیاں سے ہم نے نیچے اترنا تھا نا، یہ فیصل آباد کی طرف آنے والی روڈ پر، اسلام آباد سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، تو بھول گئے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ سکھے کی جا کے اترے، وہ جو کوٹ سرور انٹرچینج جاتا ہے، بس ذرا سا بھولے، بس بھول گئے، پھر لمبا سفر ہو گیا۔ اب خاص طور پر دو گروپ تھے جن سے بچنے کی دعا سکھائی گئی۔ ایک وہ گروپ تھا جن کی فطرت میں شرارت کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور یہ کن کا رستہ تھا؟ جن پر بارہا اللہ کا غضب نازل ہوا، اور یہ کس کا گروہ ہے؟ یہودیوں کا، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان کے رستے پر نہ چلانا جن پر غضب کیا گیا ہے۔ ایک یہ رستہ ہے۔ پتہ چلا جن لوگوں کی فطرت میں شرارت ہے نا، وہ توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ فطرتاً شرارتی کو سیدھا رستہ نہیں ملا کرتا، ان کو پھر رستہ ملتا ہے یہودیوں والا۔ یہودی بھی کتمان حق کرتے تھے نا، حق کو چھپاتے تھے۔ کیوں چھپاتے تھے؟ شرارت کی وجہ سے۔ اور ایک گروپ تھا دوسرا گروپ تھا جو محبت میں غلو کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ یہ گروپ کن کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا پیار، لیکن پیار میں جو حد تھی، حد کو انہوں نے کراس کر دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، معبود سمجھ کے پرستش شروع کر دی، تو یہ محبت میں غلو کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح آپ ہمارے جو درمیان فرقے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے،
کچھ لوگ وہ ہیں جن کی فطرت میں ہی شرارت ہے کہ ہم نے شرارت کرنی ہے، کوئی موقع ملے بس کانا تن دو جناب، وہ گڑبڑ کر دی، فتنہ فساد پیدا کر دیا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو محبت میں غلو کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ شیعہ حضرات۔ شیعہ حضرات، اور آج کل کے کئی شیعوں میں تو دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، شرارت بھی اور محبت میں غلو بھی۔ اب دیکھو نا، یہ کوئی بات تو نہیں کہ مولا مرتضیٰ کی شان میں کوئی بھی ضعیف من گھڑت روایت جو نظر آئی وہ بیان کر دی بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے دھڑلے کے ساتھ خدا بنا دیا، خدا کا بھی خالق بنا دیا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو۔ اگر صرف محبت میں غلو ہو تو یہ گمراہی ہے، اور اگر ساتھ شرارت بھی ہو تو پھر یہودیت اور عیسائیت دونوں کا چربہ اس کے اندر موجود ہے۔ کبھی بھی محبت میں غلو نہ کرنا، کبھی بھی شرارت نہ کرنا۔ اپنا ذہن یہ بنا لو کہ بس جو اللہ کا قرآن کہے گا میں نے اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میری مرضی وہی ہے جو ان کی مرضی ہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میں مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ میری مرضی کچھ ہو، ان کا فرمان سامنے آ جائے تو بندہ سر جھکا دے، یہی ہے اصل ایمان، اور یہی بندہ ہے صراط مستقیم پر۔ اللہ نہ ہمیں گمراہوں سے بنائے، نہ ان لوگوں میں سے بنائے جن پر اللہ ناراض ہوا ہے۔ سورۃ فاتحہ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ آگے سورۃ فاتحہ کا حصہ تو نہیں، لیکن سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہی جاتی ہے۔ آمین، آمین کہنا نماز کے اندر، یہ آمین کہنا سنت ہے۔ لیکن مجھے کئی دکھ بھی ہوتا ہے، کئی بار بیان بھی کیا ہے میں نے اپنے سنی حضرات کو کئی بار دیکھا ہے نماز کے اندر، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آمین کہتے ہوں، نہیں کہتے آمین۔ چند ہیں جو کہہ دیتے ہیں، وگرنہ نہیں کہتے۔ بس وہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں نا جی سورۃ فاتحہ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ہم نے سننا ہے، اور وہ سن ہی لیتے ہیں، وہ بس وہ آمین نہیں کہتے۔ نہیں بھائی، آمین کہنی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو آمین کہا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے آمین کا، آمین کہنی چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ آمین کہنی کس طرح ہے؟ آہستہ کہنی ہے یا اونچی آواز سے کہنی ہے؟ آہستہ کہنی ہو تو کس طرح کہنی ہے؟ آمین، آمین، بس یعنی اپنے آپ کو سنائی دے آمین۔ اونچی آمین کہنی ہے تو وہ کس طرح؟ آمین، یہ اونچی ہو گئی۔ ایک اور تیسری قسم بھی آمین، آمین وہ تراکڑ آمین، شرارت کے ساتھ۔ نہیں بھائی، یہ شرارت والی آمین کا تو گناہ ہے نا، یہ نہیں کہنی۔ ویسے اونچی کہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے، آہستہ کرو تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہمارے نزدیک یہ آمین آہستہ کہنا اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اس کی بڑی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ دلائل ان کے پاس بھی ہیں، دلائل ہمارے پاس بھی ہیں، اور میں تو اس پر مناظرہ کرنا کار بیکار سمجھتا ہوں۔ ان چیزوں پر مناظرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ دل کرے وہ کر لو، یہ دل کرتا ہے یہ کر لو، دونوں طرح نماز ہو جاتی۔ بس شرط ہے کہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ نہ بنے۔ اصل مسئلہ وہ ہے، یہ آمین اور رفع یدین اور فاتحہ خلف الامام یہ اتنے جھگڑے والے مسئلے نہیں۔ ان پر مجبوراً ہم گفتگو تب کرتے ہیں جب لوگ کہیں تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، تمہاری نماز برباد ہو گئی، اس لیے مجبوراً گفتگو کرتے ہیں، وگرنہ ہم گفتگو نہیں کرتے۔ یہ آمین ہے کیا؟
یہ ہے اسم فعل، ہے اسم، معنی فعل کا دے رہا ہے۔ اس کا معنی ہے استجب، یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے، یہ دعا ہے، دعا۔ اور دعا کے بارے قانون یہ ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا اس حالت میں مانگو کہ تم گڑ گڑا بھی رہے ہو اور چپ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کر رہے ہو۔ دیکھو اونچی دعا مانگنے میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے، لیکن جب بندہ ادھر تار جوڑ کر آہستہ آہستہ دعا مانگے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے عجز کا، اپنی انکساری کا اظہار کرے، تو اس دعا کی بات اور ہی ہوتی ہے۔ چونکہ قرآن کی آیت یہ صراحت کر رہی ہے کہ اصل دعا میں کیا ہے، اخفا، تو یہ بھی چونکہ دعا ہے اس لیے اس کو آہستہ کہنا چاہیے۔ چند دلائل بھی آپ سن لیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں نماز سکھا رہے تھے۔ فرمایا لا تبادر الامام، امام سے آگے نہ بڑھا کرو، امام سے جلدی نہ کرو۔ یہ نہیں کہ ابھی امام نے اللہ اکبر کہی نہیں تسی پہلے ہی ٹھوک دیو اللہ اکبر، نہ، لا تبادر الامام، امام سے جلدی نہ کرو۔ اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے پھر تم نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ اب سرکار سکھا رہے ہیں وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، اور جب امام کہے وَلَا الضَّالِّينَ تو تم کہو آمین۔ اب سرکار نے ہمارا آمین کہنا کس پر معلق کیا؟ امام کے وَلَا الضَّالِّينَ کہنے پر، وگرنہ سرکار فرما دیتے جب وہ آمین کہے پھر تم نے آمین کہنی ہے، اس کی آمین سن کر یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم کہو آمین۔ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث۔ اور دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز پڑھاتے تھے تو دو سکتے فرمایا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پیچھے نمازیوں کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ کب کب؟ ایک جب سرکار نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے، پہلا سکتہ اس وقت فرماتے تھے۔ کچھ پڑھتے ہی ہوں گے نا، ثنا پڑھتے ہوں گے سرکار۔ اور دوسرا سکتہ کب کرتے تھے؟ جب سرکار ولدالین تک پہنچ جاتے، ولدالین، سرکار نماز پڑھائیں ولدالین، تو اس کے بعد بھی سرکار چپ کر جائے، سرکار کی آواز نہیں آتی تھی۔ اب اگر آمین بھی سرکار اونچی کہتے ہوتے تو پھر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، وہ کہہ دیتے نا سرکار آمین کے بعد سکتہ فرمایا کرتے تھے، نہیں بلکہ فرمایا سرکار ولدالین کے بعد سکتہ فرمایا کرتے تھے۔ دو حدیثیں ہو گئی۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولدالین، تو فرمایا آمین، وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، تو سرکار نے یہاں اپنی آواز کو پست رکھا، آہستہ سے آمین کہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ لے جائے، حرمین شریفین میں بھی نمازیں ہوتی ہیں۔
ذرا غور سے وہاں جا کے سنیے گا، مکہ مکرمہ کے جو امام صاحبان ہیں وہ جب نماز پڑھاتے پڑھاتے پہنچ گئے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، بس اتنی آواز سے آمین کہیں گے۔ اور مدینہ طیبہ کے جو اکثر امام ہیں وہ نماز پڑھاتے پڑھاتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، وہ آہستہ آمین کہیں گے۔ پتہ چلا دونوں ہی طریقے ہیں، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو آمین آہستہ کہتے ہیں وہ بے ایمان ہو گئے، ان کی نماز نہیں ہوئی، ان کی نماز ناقص ہے، نہیں، دونوں طریقے ہیں، اور یہ دونوں طریقے احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ صحابہ کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا، یہی تھا، کسی نے اونچی کہہ دی، کسی نے آہستہ کہہ دی۔ زیادہ یہ بات بڑی جب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے اندر حدیث بیان کی۔ ایک ہی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، پھر فرمایا آمین۔ سفیان کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بلند آواز سے کہا، سفیان کہتے ہیں، اور شعبہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے آہستہ آواز سے آمین کہا۔ بس اس وجہ سے نا، سفیان کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے بلند آواز سے آمین کہا، اور شعبہ کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے آہستہ آواز سے آمین کہا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک یہ دونوں نے شعبہ والی روایت کو لے لیا، اور امام شافعی وغیرہ نے سفیان والی روایت کو لے لیا۔ دونوں کا اصل منبع حدیث پاک ہی ہے، اور واقعی شعبہ کو معمولی آدمی نہیں ہے۔ شعبہ جو ہیں ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ سفیان بھی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ سفیان کا حافظہ شعبہ کے حافظہ سے قوی تھا۔ لیکن ایک فرق ہے، سفیان مدلس تھے، تدلیس کر جاتے تھے، اور شعبہ تو تدلیس کو زنا سے بھی بڑا جرم کہا کرتے تھے۔ یہ فرق ہے ان دونوں کے اندر۔ بہرحال جنہوں نے اس روایت کو لے لیا وہ بھی ہمارے سر ماتھے پر، اور جنہوں نے اس روایت کو لے لیا وہ بھی ہمارے سر ماتھے پر۔ اب آگے آتی ہے سورۃ بقرہ۔ یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور بڑی عظمت والی سورت ہے۔ مشکات شریف تھی یہاں۔ ایسی عظمت والی صورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی عظمت ہے۔ ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، سرکار فرما رہے تھے اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سن لیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن پڑھا کرو۔ جن معمول بنا لیں آپ کہ ہم نے روز قرآن حکیم کو کھولنا ہے، قرآن حکیم کو کھول کر خواہ ایک آیت تلاوت کرو ضرور، اس میں نوا نہ ہونے پائے۔ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے الحمدللہ، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو قرآن پاک پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ جو قرآن والا ہوگا نا، قرآن قیامت کے دن
اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت فرمائے گا، قرآن شفاعت کرے گا۔ پھر فرمایا اقرأ الزہراوین، دو چمکتی دمکتی صورتوں کو پڑھا کرو۔ یہ کون سی ہیں؟ البقرہ و سورۃ آل عمران، سورہ بقرہ بھی پڑھا کرو، سورۃ آل عمران بھی پڑھا کرو۔ یہ دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں ہیں، ان کو پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ قیامت کے دن یہ کس شان سے آئیں گی؟ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، گویا یہ دو کالے رنگ کے بادل ہیں۔ آئے ہائے، دھوپ لگی ہوئی نا، پتہ اس وقت چلتا ہے بادل کیسی نعمت ہیں۔ دھوپ لگی ہوئی ہو، بندہ چل رہا ہو سفر پر، کوئی سایہ نہ ہو، اچانک بادل اوپر آ جائے تو کیا ٹھنڈ پڑ جاتی ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں ان کو پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے سر پر بادل، کالے رنگ کے بادل بن کے آئیں گے۔ او غیابتان، یا سرکار نے یہ فرمایا یہ دو اس طرح آئیں گے جس طرح سائبان نہیں ہوتا، اوپر سایہ کرنے والا سائبان بن کے آئیں گے۔ او فرقان من طیر صوافا، یا یہ پرندوں کے غول آئیں گے، جس طرح پرندے نہیں جھنڈ بنا کے آتے، وہ بھی تمازت کو روک لیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ دو صورتیں یا اس طرح آئیں گی یا اس طرح آئیں گی یا اس طرح آئیں گی۔ تحاجان عن اصحابہما، اور جو بندہ دنیا میں ان دونوں صورتوں کو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھتا رہا ہوگا نا، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یا اللہ بخش دے انہوں، یا اللہ بخش دے، یا اللہ سانو پڑھ دے، سانو بخش دے انہوں۔ آئے ہائے، سرکار نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سرکار نے پھر فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرْكَةٌ، اس لیے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے۔ بندہ پھر حسرت کرے گا، ہائے میں نے اس کو کیوں نہیں پڑھا، مجھے موقع ملا تھا، یہ حسرت کا سبب بنے گی جو اس کو چھوڑ دے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، یہ جو باطل لوگ ہیں نا، جادوگر، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے جادوگر کا جادو وہاں نہیں چلتا ہے۔ یہ اتنی شان والی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس کا نام ہے سورۃ بقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس کا نام سورۃ گائے کیوں ہوا؟ ہے تو تقریباً ڈھائی پاروں کی صورت ہے نا یہ۔ اس میں چونکہ اللہ کے ایک ولی کی گائے کا تذکرہ ہوا ہے، تو جزء کا نام کل کا نام رکھ دیا گیا۔ چونکہ اس میں گائے کا ذکر ہوا ہے، اس لیے یہ ہو گئی سورۃ بقرہ۔ اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام فرمائیں، دوسرے پارے میں آئے گی تفصیلی بحث۔ انما حرم علیکم المیتہ، کہ اللہ نے تم پر مردار جانور حرام کر دیا ہے، یعنی جس کو ذبح نہیں کیا گیا وہ تم پر حرام ہے، مردار ہے، حرام ہے تم پر۔ والدم، اور یہ جو خون ہے نا بہتا، یہ بھی تم پر حرام ہے، تم اس کو پی نہیں سکتے۔ واللحم الخنزیر، اور سور کا گوشت بھی تم پر حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور بھی تم پر حرام ہے جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یعنی وہ مکے والے کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ، لات دیوتی جو ہے دیوی، اس کے نام پر میں ذبح کر رہا ہوں۔ بسم الحبل، میں حبل صاحب کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ بسم العزا، میں عزا کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر جو جانور بھی ذبح کیا جائے گا وہ جانور تم پر حرام ہے۔ یہ آیت ہتھے چڑھ گئی جن کو مسالہ زیادہ لگا ہوا ہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا
کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہے نا بالکل عقل فہم سے ماورا کہ جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر صرف غیر اللہ کا نام آنے سے چیز حرام ہوتی تو قرآن پاک کی اس پاکیزہ اور مقدس سورت کا نام سورت بقرہ کیوں ہوتا؟ گائے والی سورت ہے یہ. بقرہ تو مخلوق ہے نا، غیر اللہ ہے نا، اللہ تو نہیں. سورت آل عمران، آل عمران والی سورت. اس کے بعد سورت نساء عورتیں، پھر سورت مائدہ دسترخوان، پھر سورت انعام یہ چوپائے مویشی. یہ سورت بھئی یہ سارے اللہ کے نام تھوڑی ہیں، یہ تو غیر اللہ کے نام ہیں. اور بھئی تمہاری یہ بات غلط ہے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. یہ مولوی صاحبان تقریریں کرتے پھرتے ہیں. ہوں تو الحمدللہ کو ٹھنڈ پہ گئی. ہاں جی یہ 11ویں تم کہتے 11ویں شریف کا ختم ہے، یہ تو غوث اعظم جو ہیں یہ تو غیر اللہ ہیں. تو غیر اللہ کا نام آ جائے گا جس چیز پر وہ چیز تو سور سے بڑھ کے حرام ہے. 11ویں دی کھیر سور تو ود کے حرام. بڑی تقریریں کرتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. عقل کے ناخن لو، عقل کے ناخن لو. ایک مرتبہ یہ خوشاب کے علاقے میں گیا، وہاں بڑی تقریر کی انہوں نے. مولوی صاحب نے جواب میں مجھے بلایا گیا. میں نے کہا سنیو بڑا سوکھا مسئلہ جائے جڑا مولوی صاحب درس دے کے باہر آوے نا تو انہوں کو جی حضرت صاحب ذرا رکیو تھوڑے سر تے کی ہے؟ کہے گا ٹوپی ہے، رومال ہے، پگڑی ہے. پھر پوچھو جی یہ کدی ہے؟ کہے گا میری ہے. پھر تسی آکھو جناب نے ہنے درس دیتا غیر اللہ دے نام والی چیز تے حرام ہوندی ہے نا، ہن اس ٹوپی تے غیر اللہ دا نام آ گیا ہے، اس واسطے ٹوپی تہاڈے واسطے حرام. پھر کرتے والا ہاتھ پا لو. یہ کرتا کدھا ہے جی غیر اللہ اللہ دا آکھے تو تسی بھی اللہ دے بندے. تو جی آکھے نہیں یہ میرا ہے تو پھر لا لو جی، یہ تو غیر اللہ دا نام آ گیا ہے. مولوی صاحب سبزی لے کے جا رہے ہیں گھر تو پوچھو ہے حضور ہے جڑی سبزی ہے یہ کدی ہے؟ یہ میری ہے. تو آکھو پھر تو ہی تو غیر اللہ ہے نا، غیر اللہ ہے نا تو یہ بھی تیرے واسطے حرام. وہ میرا ایک مناظرہ بھی ہوا تھا راول پنڈی کے علاقے میں. ایک مولوی صاحب ہیں طالب الرحمان، ان کا وہ بار بار کہتے ہیں 11ویں سورت ود حرام ہے، 11ویں سورت ود حرام ہے. میں نے پھر ان سے پوچھا مولوی صاحب یہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ طالب الرحمان. میں نے کہا طالب الرحمان اللہ ہے یا غیر اللہ؟ منہ سے نکل گیا اللہ. میں کہا دور فٹے منہ تیرا، اللہ تو اللہ ہے، توبہ کر. توبہ کروائی ان سے. پھر کہنے نہیں میرا نام ہے. میں کہا تم اللہ کے غیر اللہ؟ میں کہا پھر تیرے جسم پر غیر اللہ کا نام ہے، تیرا جسم بھی سور سے بڑھ کر پلیت. میں کہا تیرے باپ پر تیرا نام آیا، تیرا باپ بھی سور سے بڑھ کے پلیت. میں نے جب اس طرح گردان کی تو مجھے کہنے کہ گالیاں دیتے ہو. میں کہا کیا گالی دی ہے؟ تم کہتے ہو کہ سور سے بڑھ کے. میں نے کہا جب تم 11ویں شریف کو سور سے بڑھ کے حرام کہتے ہو تو پھر ہمیں نہیں دکھ ہوتا؟ یا ادھر سے توبہ کرو وگرنہ فتویٰ تمہارے پاس بھی آئے گا. یہ کیا دلیل ہے یار کہ جس پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے سور سے بڑھ کے حرام؟ اور نہیں، وہ جانور حرام ہے جس کو تم غیر اللہ کے نام پر ذبح کرو. اچھا یہ مسجدیں ہیں. ہماری یہ مسجد کا نام ہے النور. یہ پڑوس میں مسجد ہے کیا طفیل عزیز نام ہے؟ غوثیہ. یہ ساتھ والی مسجد ہے غوثیہ نام ہے اس کا. غوث اعظم بھی اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ کی طرف منسوب ہے یہ مسجد. ساتھ مسجد ہے فیصل مسجد. فیصل بھی اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے. پھر آگے محمدی مسجد. محمدی بھی اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے. پھر ادھر ہے زکریہ مسجد. تو زکریہ بھی اللہ تو نہیں ہے نا. وہ اللہ کے بندو، اگر غیر اللہ کا نام آنے سے چیزیں حرام یا پلیت ہوتی تو ان مسجدوں پر کبھی غیر اللہ کا نام نہ آتا. قرآن شریف پڑھو نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. تم کہہ سکتے ہو یہ نام تو تم لوگوں نے رکھے ہیں نا. اللہ جن کے نام بیان کر
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی، نہ حرام اللہ نہ اقصی اللہ، ایک مسجد نبوی شریف نہ نبوی اللہ، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد ابی بکر، مسجد عمر، مسجد عثمان، مسجد علی، مسجد فاطمہ، مسجد بلال، یہ مدینہ منورہ کی مساجد کے نام ہیں. اگر غیر اللہ کا نام آنے کی وجہ سے چیز حرام یا پلیت ہوتی، میرا مالک کبھی، نبی کریم علیہ السلام کبھی ان مسجدوں کے نام یہ نہ رکھتے. نہ میرا مالک مسجد حرام کہتا، نہ مسجد اقصی کہتا. یہ کیا دلیل ہے؟ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، یہ ہے بخاری کی صحیح، یہ مسلم کی صحیح، یہ ترمذی کی سنن، ابو داؤد کی سنن، ابن ماجہ کی سنن، نسائی کی سنن، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، موطا امام مالک، موطا امام محمد. ارے بیٹے کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ نے عقل دی ہے، سوچو. اللہ بھی تو ارشاد فرماتا ہے نا، افلا یتدبرون القرآن، اور تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کرو. قرآن تمہیں بتا رہا ہے ہر وہ چیز جس پر اللہ کا، غیر اللہ کا نام آ جائے، وہ چیز حرام نہیں ہوا کرتی. حرام وہ جانور ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا. بعض اوقات میرا منہ بڑا خشک ہوتا رہتا ہے، دعا فرمائیں اللہ اس تکلیف سے بھی نجات دے. اب دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد. بخاری شریف ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 486 ہے. چیپٹر بھی یہی ہے کہ سب روزوں سے بہترین روزہ اللہ کی بارگاہ میں داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. سب نمازوں سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. اب نماز پر بھی کس کا نام آیا؟ داؤد علیہ السلام کا. روزے پر بھی کس کا نام آیا؟ داؤد علیہ السلام کا. یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ غیر اللہ کا نام آنے کی وجہ سے چیز حرام ہو جاتی ہے؟ اگر چیز حرام ہوتی تو نماز اور روزے پر بھی اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا نام نہ آتا. بڑا شاندار روزہ رکھا کرتے تھے نا، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن کیا شان تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ بہترین روزہ کہا، محبوب ترین روزہ داؤد علیہ السلام کا، محبوب ترین نماز داؤد علیہ السلام کی. ایک صحابی تھے جن کا نام ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے آقا میری ماں فوت ہو گئی ہے، ای الصدقۃ افضل، میں ماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کون سی چیز افضل ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الماء، پانی کا صدقہ سب سے بہتر ہے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ جب صدقہ خیرات کرنے لگے تو جس غریب کو، جس حقدار کو صدقہ دینا ہے، پہلے دیکھ لے اس کو ضرورت کس چیز کی ہے. اب چونکہ مدینہ منورہ میں ضرورت تھی پانی کی، تو سرکار نے فرمایا بہترین صدقہ کیا ہے؟ پانی کا. فحفر بیرا، پھر انہوں نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے پورا کنواں ہی کھدوا دیا. پورا کنواں کھدوانے کے بعد کہا ھذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام کا ہے، یہ ام سعد کے لیے ہے. اور کنز العمال کی حدیث ہے، اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا تھا سقایۃ ام سعد، سعد کی ماں کے نام کی سبیل. جب کنویں پر غیر اللہ کا نام آیا، پانی پلیت نہیں ہوا، تو اب اگر ہم بھی ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز پیش کریں
تو کسی کا نام آ جائے ایصال ثواب کے لیے تو چیز حرام نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم بھی نصیب فرمائے۔ ایک اور آیت مبارکہ سن لیجیے۔ یہ مکے کے لوگ اپنے کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر نامزد کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ ڈاچی ہبل کے نام کی ہے، یہ گائے لات کے نام کی ہے، لات، منات، ہبل، عزا، ان کے ناموں پر جانور نامزد کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر ان کا گوشت کھانا، ان کا دودھ پینا حرام سمجھتے تھے۔ میرے مالک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 103، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اور ان چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا، تم ان کو حرام کیوں کرتے ہو؟ پھر دوسرے پارے میں انہی جانوروں کے بارے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو یہ جانور حلال طیب ہیں، ان کو کھاؤ، اللہ کا نام لے کر ان کو کھاؤ۔ جانور نامزد ہو جائے بت کے نام پر، بت اللہ کا دشمن ہے، اس کے نام پر نامزد ہو جائے تو اللہ کہتا ہے یہ حرام نہیں۔ یہ پناہ کے شریف ایک گاؤں ہے، یہ فیصل آباد، حافظ آباد اور چنیوٹ کے بارڈر پر، فیصل آباد کے ضلع میں، ساتھ ہی نہر ہے جو پھر وہ ضلع چنیوٹ ادھر شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں میں ایک جلسے کے لیے گیا، جب سوالات کی باری ہے تو ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، غالباً اشفاق نام تھا، بھول جاتا ہوں میں نام، تو سور کھاندے ہو؟ میں نے کہا استغفر اللہ، لا حول ولا، ہم تو نہیں سور کھاتے۔ نہیں تسی کھاندے ہو؟ وہ پینڈواں تے کٹ لیا ڈانگاں کسی نے کٹتے ہیں؟ میں کہ نہیں، لڑے تو وہ نہ جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ میں نے کہا مولوی صاحب کوئی دلیل بھی ہے یا ویسے ہی کہہ رہے ہو، الزام لگا رہے ہو؟ نہیں قرآن چاہیا وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو میں نے اور بھی باتیں کی، اور پھر یہ آیت کریمہ بھی میں نے پڑھ کے سنائی، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کیونکہ میری نیت یہ تھی کہ اللہ کرے یہ سمجھ جائے، تو نیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جب میں نے آیت پڑھی تو مجھے کہنے لگا یہ قرآن شریف کی لکھی ہے؟ میں کہ ہاں، اے وخا میں نو وخا۔ اب میں کتابیں تو لے کر نہیں گیا تھا، تو میرے پاس کتابیں تو نہیں تھی میں دکھاتا۔ پھر میں نے کہا یار دیکھو مسجد کے اندر الماری میں کوئی ترجمے والا قرآن شریف پڑا ہے؟ انہوں نے الماری کھولی، ترجمے والا قرآن شریف نکلا، اور ترجمہ بھی تھا تھانوی صاحب والا، اور جو میں نے تقریر کی تھی یہی خلاصہ، یہ سارے کا سارا انہوں نے اس پر حاشیے پر نقل کی۔ میں کہا لے پڑھ لے بھائی۔ اس نے قرآن شریف پڑھا، بند کیا، بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا اسد صاحب اساں تے تفسیر پڑھی سی مولانا منظور چنیوٹی صاحب کو، سانوں انہاں کدی یہو جہاں گلاں دسیاں ہی نہیں سن، ہن تیری مہربانی مینوں کلمہ بھی پڑھا تے مینوں سنی بھی بنا۔ کلمہ بھی اس نے پڑھا، اللہ یا رسول، وہ بعد میں محمد پورہ شریف حاضر ہوا، قبلہ حضرت صاحب کو، ابا جی کو دیکھا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ پھر کہتا تھا سعید صاحب دا کی واسی مینوں مسلمان کر لیندے تو تہاڈیاں برکتاں نے ساری۔ ہاں جی ہاں، وہ مفتی محمد حسن صاحب قادری ہیں نا لاہور والے، وہ ایک دن تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے وہ جنوں تساں کلمہ پڑھایا سی نا میرا ماما ہے، وہ مفتی محمد حسن صاحب قادری، یہ وہ اپنے نہیں ظفر سیالوی صاحب وغیرہ، یہ سارے اس کو جانتے ہیں، فوت ہو گیا وہ۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ غیر اللہ کا نام آنے کی وجہ سے چیز حرام نہیں ہوتی۔
حرام کون سا جانور ہے؟ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی بحث جو ہے نا جب اللہ کرے گا یہاں پہنچ جائیں گے، وما اہل بہ لغیر اللہ، تو یہاں کچھ اور باتیں بھی ہیں انشاءاللہ وہ عرض کروں گا۔ اب سورت شروع ہو رہی ہے، الف لام میم۔ وقت زیادہ ہو گیا، چلیں باقی کل صحیح۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا یا واسع الکرم وصلی اللہ تعالی